یہ مولانا رشید صاحب نے یمو خواب وچمت تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں وش کہ سنیچروار کو میں نے نماز فجر سے پہلے خواب دیکھا جس میں میرا مرشد اننت ناگ کے کسی جامع مسجد میں واعظ فرما رہی تھی. اسی اثنا میں حضرت نے فرمایا کہ اب آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے تبرکات کی زیارت کرنی ہے. اندر سے ایک آدمی نکلا, اس کے دست میں حضرت ابوبکر صدیق کا عصا مبارک تھا. اس نے تمام لوگوں کی زیارت کرائی. اس عصا مبارک کو میرے سامنے لایا گیا, میں نے اس سے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا. میں نے آنسو بہائے, پھر میں بیدار ہوا. تو پہلی بات یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے. اگر یہ کہے کوئی کہ میں نے کوئی بھی خواب دیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے وہی شے دیکھی ہے. تو میرے نزدیک میں اس کی یہ تعبیر ہے, اگر آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصا مبارک دیکھا ہے اور پھر اس کو بوسہ لیا ہے, حالانکہ آپ نے مجھے اس مجلس میں دیکھا ہے تو یہ میرے لیے بھی باعث برکت ہے, آپ کے لیے باعث برکت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آنے والے وقت میں یا موجودہ وقت میں کسی جھوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور آپ جس صدق پہ رہیں گے, صداقت پہ رہیں گے, اس پہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. یہ اس کی تعبیر ہے, سمجھ گئے. اس لیے آپ نے عصا مبارک جو دیکھا ہے اس کی تعبیر ایسی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صدق و صفا پہ رکھے اور ہم سب کو بھی صدق و صفا پہ رکھے, اور باقی اچھی تعبیر جو ہے وہ خدا, اچھی خواب خدا کی طرف سے اور اچھی تعبیر بھی اس کی طرف سے ہے. باقی حقیقی تعبیر اللہ و رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانتا ہے. کسی اور صاحب نے خواب لکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس کو دیکھا, مجھے پتہ نہیں چلا کہ, لیکن اس نے توجہ نہیں دیا. تو اگر ایسا کسی نے خواب دیکھا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مقدس کو دیکھا تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ یا کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وضو کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. جس نے خواب لکھا ہے, چونکہ وہ مجھے معلوم ہے, تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق یہ دی کہ وہ کثرت سے درود پڑھے, لیکن توجہ نہ دینا یہ اس بات کی غمازی ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی ایسا کام بھی وہ کر رہا ہے کہ جس کام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ سارے کام کرے جس پر درود بھی خوشی کی بات ہے, وہ کام بھی کرے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں. اور ضرور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ خواب میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک چہرہ کا بھی دیدار کرائے گا. تو اچھا, ایک اور عزیز نے مجھے خواب کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں میرے دستانے ہیں. دستانے سمجھتے ہیں نا, ہتھ پنج, چونکہ آج ہتھ پنج لاگنوں کا دور, تو میں نے دیکھا کہ میرے دستانے ہیں. تو جب میں نے اس کو لگایا تو اس سے پانی ظاہر ہوا, یعنی کہ وہ گیلا تھا. تو پھر میں نے نکالا, پھر وہ خشک تھا, پھر لگایا, پھر گیلا تھا, ایسے ہی 3 بار ہوا. تو میں حیران رہ گیا اس کی کیا تعبیر ہے. اگر آپ کے دستانے گیلے نظر آ رہے ہیں ہاتھ میں, تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ آپ کسی دوست کے ساتھ کسی تعلق میں ہیں, یا کسی برادری میں ہیں, یا کسی تجارت میں ہیں, اور اس سے آپ کو نفع نہیں پہنچے گا, اس سے نفع نہیں پہنچے گا, نقصان بھی نہیں پہنچے گا, لیکن نفع نہیں پہنچے گا. باقی واللہ عالم ورسولہ عالم. اور کسی انسان نے خواب میں کہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہت سارے بال اس کے جڑ گئے ہیں, تو وہ ان بالوں کو دیکھ کر پریشان ہے کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ تعبیر ہے. جس نے یہ دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے غم دور ہوں گے, اس سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی.
اچھا، کسی ایک اور نے خواب دیکھا ہے، اس نے بھی خواب لکھا ہے اور کہا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے. اس نے یہ دیکھا کہ ایک سانپ ہے. سانپ ہوتا ہے، سانپ دکھنے میں زہریلی ہے لیکن وہ اس کو اپنے منہ سے کھانا چباتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے. اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی اس کا قریبی انسان ہے جس سے وہ ہر طریقے سے بھروسہ کرتا ہے یا اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن وہ اندر اس کے بارے میں شر لے کے بیٹھا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی اس کو نقصان دے دے گا. اس کی یہ تعبیر ہے. تو اور ایک عزیز نے خواب دیکھا کہ شیر مجھے دیکھ رہا، گور رہا اور حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن حملہ نہیں کیا. وہ دیکھا، حملہ نہیں کیا. پھر اور ایک شیر آیا، اس نے مجھے گور کے دیکھا، حملہ نہیں کیا. تو وہ چلے گئے، لیکن کہتا کہ پہلے والے شیر سے میرے دل میں خوف آیا، دوسرے والے شیر سے، شیر مطلب خوف نہیں آیا. اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو ہمارے نزدیک میں اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. اگر وہ سفید رنگ کے شیر تھے یا عمومی رنگ کے شیر تھے. تو یا اس کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ اگر وہ وابستہ ہے کسی نہ کسی شے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو صاحب منصب ہے اور صاحب طاقت ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے تکلیف دینے کے لیے لیکن تکلیف نہیں دے پائے گا. اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انسان جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ دونوں باتوں پہ غور کرے، یا انفرادی مجھے ملے تو میں کوشش کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سے کون سی تعبیر اس کے لیے مناسب ہے. ایک اور انسان نے مجھے پوچھا، خواب میں نے دیکھا کہ میری گردن بہت موٹی ہو گئی اور میں اس کو پکڑ نہیں پا رہا ہوں. تو میرے نزدیک میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کلام سے اس کے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف ہے اور اس کو سوچنا چاہیے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی تعبیر ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیے ہر شر سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے. جلدی بند. تو گۄڈنیُک خواب یُس تۄہہِ وٕچھمُت چھو باسان چھُ یہِ ہسا امیُک تعبیر چھُ یہِ کہِ یہِ ہسا یُس ییٚمۍ سُنٛد تۄہہِ وٕچھمُت چھُو چراغ وغیرہ تھاوان، یہِ امیُک تعبیر چھُنہٕ کٲنٛسہِ سُنٛد خاش مُراد کینٛہہ. امیُک تعبیر چھُ کہِ دھیرے دھیرے چھِ تۄہہِ نِش رضایلات یا تِم خسائل یِم تۄہہِ پسنٛد آسان تِم ختم گژھان، تَمِچ نفرت گژھان تۄہہِ نِش، تہٕ تَمہِ پتہٕ چھُو تُہۍ یا رسول اللہ وَنان. تَمیُک تعبیر چھُ اگر کانٛہہ بار بار وَنہِ خوابس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہٕ گژھِ اَتھ سۭتۍ یہِ ہسا ہُشیار. تہٕ امیُک تعبیر چھُ کہِ اللہ تعالیٰ کَری ژےٚ اَن قریٖب حضوٗر علیہ صلاتُ وسلامن ہٕنٛزِ یا روزٕچ یا روزٕچ زیارت نصیب. اچھا، اس سے مجھے ایک اور خواب یاد آیا. ایک اور آدمی نے مجھ سے خواب پوچھا کہ بعض گوٚژھ نِندرِ منٛز ہُشیار تہٕ مےٚ ژوٚل اچانک نیٖرِتھ یہِ ہسا خدا سُنٛد ناو یا ربی یا اللہ ایسا کچھ، پورا تو جملے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو اگر ایسا اس نے دیکھا ہے تو تمس گژھِ توبہ نصیب، یعنی کوئی کسی غلطی میں ہوگا تو اس کو توبہ نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ جس کے بارے میں بھی جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں احسانی کرے اور ہم سب کی گناہوں کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کرنا اس تمام خطا معاف. تو اس کی یہ تعبیر ہے اگر کام وچھے کس نشن بیٹھی آرام سے میں بولوں گا عالم تو چونی سے کس خوابس ونو تعبیر چھا ٹھیک. شوکت صبح نے خوابک تعبیر یہ
مثال اگر یہ وچھ بسترس پنس مز یا وچھ کنس موٹ دیوان پن پان وچھن کنس موٹ دیوان یا امس معائنکہ کران مسافہ کران یا نزدیک کران یا کھانا وچھ خوابس مز کنس نیکو کارس تہ شنگت وار بوزو کات توجہ چھ سارنی ایون حتیٰ کہ اگر سہ خوابس مز وچھ سہ نیکڑ دِ تمس نشان خوابس مز شنگت اتھ گژھِ نہٕ برٕ تعبیر کڑن کسی بھی خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے سمجھ گئے تو کوئی بھی کسی کی خواب کی خود ہی تعبیر نہ نکالنا اگر کسی نے دیکھا کہ سہ زن زنگن موٹ دیوان امیک مطلب گو تمس انسانس وات تمس نشان روحانی فیض اگر کانٛہہ وچھ فار ایگزامپل اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جلدی جلدی میں تہ میں امہ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت ییٚلہِ ہارون رشید خاندارنہِ زبیدہن وچھ خوابس مز وچھ سا تم پن پان بیڈس پہ پلنگس پہ تم وچھ دنہک ہزارہ لُکھ یوان تم کران تمس سۭتۍ مباشرت صحبت کران سۄ بامبرے خواب پہ تمن مے کیا وچھ ساس بٔدۍ لُکھ مےٚ نِش یوان تم صحبت کران تم پرُژھ علامہ ابن سیرینس خوابس پرژھنس تعبیر دپنس یہ چھُنہٕ وُلٹہٕ بامبرنُک ضرورت کینٛہہ امیُک تعبیر چھُ ژٕ کرکھ کانٛہہ تِژھ کٲم ییٖتیٛاہو تہِ لُکو ژےٚ وٕچھتکھ پانس قریٖب یِوان تِمن واتہِ تمہِ نِشن فٲیدٕ چھا ٹھیٖک اسی لیے اگر کانٛہہ وٕچھِ کٲنٛسہِ تہِ پننس مٲلِس ماجہِ نِش پننس پیٖر صٲبس نِشن پننس امام صٲبس نِشن رٔدِس انسانس نِشن تٔمِس موٹ دِوان خوابس منٛز یا تٔمِس قریٖب بِہِتھ یا شۄنٛگِتھ امیُک مطلب گوٚو کہِ تٔمۍ سُنٛد فیض چھُ تٔمِس واتان سُہ چھُنہٕ تمہِ فیض نِش محروٗم گژھان کینٛہہ اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ تمامن ہٕنٛدٮ۪ن خوابن رُت تعبیٖر